بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کچھ سامان بیچا کرتا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس شخص کو کمال کا حسن اور کمال کا جمال عطا فرمایا تھا۔ ایک دن وہ سامان بیچتے بیچتے بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ جب وہ دروازے پر پہنچتا ہے تو شہزادی جو ہوتی ہے بادشاہ کی اور اس کی کنیز جو ہوتی ہے وہ دروازے پر کھڑی ہوتی ہے۔ جب وہ سامان بیچنے والے شخص کو دیکھتی ہے نا تو وہ حیران ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس عورت نے، اس کنیز نے اس شخص جیسا حسن و جمال والا آج تک نہیں دیکھا تھا، اس سے زیادہ حسین و جمیل آج تک نہیں دیکھا تھا۔ جب اس کو دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے، اور وہ محل میں جا کر شہزادی کو بتاتی ہے کہ ایسے ایسے ایک شخص ہے جو کچھ سامان بیچتا ہے۔ تو بادشاہ کی جو شہزادی ہوتی ہے اس کے دل میں گناہ کی نیت جاگتی ہے کہ میں اس شخص سے بدکاری کروں، اور وہ اپنی کنیز کو حکم دیتی ہے کہ تم جاؤ اور اس شخص کو محل کے اندر لے کر آؤ۔ کنیز اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ کچھ سامان خریدنا ہے شہزادی صاحبہ نے، آپ ہمارے ساتھ محل میں چلی۔ وہ شخص کیونکہ وہ شریف ہوتا ہے اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ آگے جا کر ایسا معاملہ پیش آئے گا کہ گناہ کی آفر کی جائے گی اور گناہ کا کہا جائے گا، حکم دیا جائے گا کہ گناہ کرو، تو وہ شخص کیونکہ شریف ہوتا ہے، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی اس کے بعد، تو وہ کنیز کے ساتھ محل کے اندر چلے جاتا ہے۔ وہ محل کے اندر پہنچتا ہے تو کنیز دروازے کو بند کر دیتی ہے، کنڈی لگا دیتی ہے، اور اتنے میں شہزادی بھی آ جاتی ہے۔ وہ شہزادی سے کہتا ہے کہ آپ نے جو سامان خریدنا ہے خرید لیجئے، میں سامان بیچنے والا ہوں، سامان بیچ کر چلا جاؤں گا۔ شہزادی کہتی ہے او نادان، کیا تو اب بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے تجھے سامان خریدنے کے لیے بلایا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہم نے تجھے سامان خریدنے کے لیے نہیں بلکہ گناہ کرنے کی ارادے سے بلایا ہے، تو یہ بدکاری میرے ساتھ کر۔ اب وہ شخص وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ وہ جو شخص ہوتا ہے نا وہ کبھی گناہوں کے قریب نہیں گیا ہوتا اور آج اس کو گناہ کا موقع مل رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے شہزادی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ کو اللہ کا خوف نہیں؟ اللہ سے ڈریے، اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ رب العزت سخت ناراض ہوگا، آپ گناہ کرنے کا حکم دے رہی ہیں۔ تو وہ شہزادی کہتی ہے تم سے جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، نہیں تو ہم شور مچائیں گے اور بادشاہ کو کہیں گے کہ شخص زبردستی محل کے اندر گھس گیا ہے۔ اب وہ پریشان، کیونکہ بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے وہ اس سے بدکاری کرے۔ اب وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ نے گناہ کرنا ہے تو مجھے اتنی مہلت تو دے دیجئے کہ میں وضو کر لوں۔ تو کنیز سے وہ شہزادی کہتی ہے کہ یہ بہانے ہیلے تلاش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہاں سے فرار ہو جائے، یہاں سے بھاگنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ اب وہ کنیز کو کہتی ہے شہزادی کہ اس کو چھت پر لے جاؤ، چھت پر لے جا کر وضو کرنے کی اس کو اجازت دے دو، کیونکہ چھت پر اگر یہ شخص چلا گیا تو وہاں سے تو کہیں بھاگنے کی جگہ ہے ہی نہیں، اگر یہ بھاگتا بھی ہے تو سیدھا چھت سے چھلانگ مارے گا، اور جب یہ چھت سے چھلانگ مارے گا تو مر جائے گا، تو اس وجہ سے چھت سے چھلانگ نہیں مارے گا۔ تو بادشاہ کی جو شہزادی، اس کی کنیز جو ہوتی ہے وہ شخص کو لے کر چھت پر پہنچتی ہے اور وضو کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے چھت پر پہنچنے کے بعد تو چھت جو ہوتی ہے محل کی وہ تقریباً کم و بیش 40 گز لمبی ہوتی ہے۔ اب وہ دل میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں یہاں سے کود جاؤں، اور کودنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ گناہ کرنا نہیں چاہتا، وہ گناہ کے قریب جانا نہیں چاہتا، وہ اس بات پر فوقیت دے رہا ہے کہ میں گناہ کے قریب جاؤں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں یہاں سے چھلانگ لگا لوں۔ ذرا غور کیجئے گا، اب جب وہ یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں چھت سے چھلانگ لگاؤں گا، بسم اللہ پڑھتا ہے اور چھت سے چھلانگ لگا دیتا ہے۔ جب وہ چھت سے چھلانگ لگاتا ہے تو جس کے لیے اس نے گناہ کو چھوڑا تھا اس کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص پر مہربان ہو جاتا ہے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور اس شخص کو بازو سے پکڑ کر، کندھوں سے پکڑ کر زمین پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو وہ شخص اپنے رب سے عرض کرتا ہے اے میرے مالک و مولا، اس تجارت کی وجہ سے میں کتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں بغیر تجارت کے ہی کچھ رزق حاصل کر لیا کروں جس سے میں اپنا پیٹ بھر لیا کروں؟ جب وہ اپنے رب سے یہ عرض کرتا ہے تو آسمان سے ایک تھیلی نازل ہوتی ہے۔ جب وہ اس تھیلی کو کھولتا ہے تو دیکھتا ہے اس میں سونا ہوتا ہے، وہ سونے سے بھری تھیلی غیب سے اس شخص کے لیے نازل ہوتی ہے۔ اب وہ جب دیکھتا ہے کہ اس میں سونا ہے تو اپنے رب سے عرض کرتا ہے مالک و مولا، کیا مجھے یہ کسی نیکی کا بدلہ دنیا میں عطا کیا گیا ہے یا میرے لیے ویسے ہی تحفتاً ہے یہ؟ اب وہ جب یہ شخص عرض کرتا ہے تو غیب سے ندا آتی ہے اے شخص، تو نے جو ابھی صبر کیا تھا اور گناہ کے قریب نہیں گیا تھا، اپنے رب سے ڈرتا رہا تھا، یہ تجھے اس کا بدلہ عطا کیا گیا ہے۔ جب وہ یہ سنتا ہے
تو وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے میرے مالک و مولا مجھ سے یہ نعمت واپسی لے لے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی دنیا میں نعمت حاصل کر لوں اور آخرت میں اس نعمت سے محروم کر دیا جاؤں۔ مالک و مولا میں دنیا کی نعمت کو آخرت کی نعمت پر، آخرت کے انعام پر فوقیت نہیں دینا چاہتا، میں ترجیح نہیں دینا چاہتا، کیونکہ آخرت کا جو انعام ہے وہ مجھے آخرت میں ہی چاہیے۔ اگر یہ مجھے اس نیکی گناہ کو چھوڑنے کا بدلہ عطا کیا گیا ہے تو میرے مالک و مولا یہ مجھ سے واپسی لے لے۔ اور وہ جو تھیلی آسمان سے نازل ہوتی ہے سونے کی، وہ واپسی پلٹ جاتی ہے آسمان کی طرف۔ غور کیجئے گا کہ وہ شخص جس نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا اور گناہ کا موقع ملا لیکن پھر بھی وہ اپنی بات پر قائم رہا، اس نے استقامت اختیار کری، تو اللہ رب العزت نے اس کی کیسی مدد فرمائی کہ وہ اس کو جو گناہوں سے بچنا تھا وہ بالکل آسان فرما دیا اس کے لیے۔ اگر آج ہم نیت کر لیں کہ ہم گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے، ہم کبھی گناہوں کو چھوئیں گے بھی نہیں، کبھی گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے، تو یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال ہوگی اور پھر گناہوں سے بچنا اس شخص کی طرح ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔